بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آواز بیٹھ جائے تو گڑ ڈال کر چاول پکائیں، رات کو پیٹ بھر کر کھائیں اور کچھ دیر بعد پانی کے 2-3 گھونٹ پئیں۔ ایسا کرنے سے آواز کھل کر سریلی ہو جائے گی۔ دانتوں کے درد کا اگر آپ آسان علاج جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ روزانہ کسی اچھے ٹوتھ پیسٹ سے صبح شام برش کریں، اور اگر کسی 1-2 دانت میں درد ہو تو ادرک کا ٹکڑا دانتوں میں دبا لیں یا لونگ دبا لیں۔ 1 تولہ دھنیا لے کر پانی میں جوش دے کر اس سے کولی کریں۔ اس طرح دانت کے درد کی وجہ سے ہونے والی سوزش کا خاتمہ ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ اپنا حافظہ بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تھوڑی سی کالی مرچ اور 3-4 بادام لے کر پیس لیں اور نہار منہ کھائیں۔ کچھ ہی دنوں میں قوت حافظہ تیز ہو جائے گی۔ گلے کی خراش اب ہوگی ختم۔ بیری کی چھال 135 گرام، انار کی چھال 35 گرام 1 لیٹر پانی میں ابال لیں اور چھان لیں، اور اس پانی سے روز دن میں 2-3 بار کولی کریں۔ پھر کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، ورنہ گلے میں خراش دوبارہ ہو جائے گی۔ اگر آپ دبلا پن ختم کرنا چاہتے ہیں تو انجیر کم از کم 10 عدد روزانہ کھانے سے دبلے افراد موٹے ہو سکتے ہیں۔ سرکہ اور عرق گلاب کو ملا کر پانی ڈالیں اور پٹیاں پانی میں بھگو کر سر پر رکھیں، بخار کی شدت کم ہو جائے گی۔ انڈے کی زردی اور تل کو کوٹ کر مکس کر لیں اور پھوڑے پھنسیوں پر لگائیں، داغ اور پھنسی دونوں غائب ہو جائیں گے۔ کمزور بینائی اب ہوگی تیز۔ اگر بینائی کمزور ہو جائے تو 4 بادام، 1 چٹکی سونف سوتے وقت روز کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ کنگھی ہمیشہ بیٹھ کر کیا کریں۔ کھڑے ہو کر کنگھی کرنے سے دل کمزور ہوتا ہے اور بیٹھ کر کنگھی کرنے سے دل مضبوط ہوتا ہے اور جلد کے امراض دور ہوتے ہیں۔ ناظرین، انڈے کو کبھی بھی زیادہ مت کھائیں۔ زیادہ انڈے کھانے سے سانس میں تنگی ہو جاتی ہے، یعنی یہ دمہ پیدا کرتا ہے۔ شہد میں شفا ہے۔ اگر کوئی شہد ہدیہ کرے تو اسے واپس نہیں کرنا چاہیے۔ مچھلی ضرور کھائیں، لیکن ٹھنڈے پانی سے کھائیں۔ مچھلی کھا کر ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے فالج پیدا ہوتا ہے۔ کھانے کے درمیان پانی نہ پئیں۔ جو شخص معدہ کی تکلیف سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ کھانے کے درمیان پانی نہ پیے۔ رات کو کھانا کم کھایا کریں۔ جو شخص چاہے کہ اس کا بدن ہلکا پھلکا رہے اور زیادہ موٹاپا نہ چڑھے اور بہت گوشت نہ بڑھے، اسے چاہیے رات کو کھانا کم کر دے۔ لیکن گرم پانی کا استعمال کیا کریں۔ گرم پانی تمام بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ سوتی کپڑے میں نمک ڈال کر غیر ضروری بالوں والی جگہ پر ملنے سے غیر ضروری بال ختم ہو جاتے ہیں۔ انار کا اندر والا سفید چھلکا کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ نہاتے وقت پانی میں 1 لیموں کا رس ڈال کر نہانے سے جسم سے بو نہیں آتی اور پسینہ بھی کم آتا ہے۔ چہرے کی چھائیاں دور کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی بہترین چیز ہے۔ انڈے کی سفیدی ماسک کی طرح چہرے پر لگائیں اور 10 منٹ بعد چہرہ دھو لیں۔ ناظرین، اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ انڈا صحیح سے ابلا ہے یا نہیں تو انڈے کو پانی سے نکال کر گھمائیں۔ اگر انڈا لٹو کی طرح گھوم جائے تو سمجھ جائیں انڈا ابل گیا ہے، اور اگر لڑکھڑا کر گر جائے تو سمجھ جائیں کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اگر آپ کے ہاتھوں کی جلد سیاہ پڑ گئی ہے تو سونے سے پہلے ہاتھوں پر لیموں کا رس لگائیں۔ چاولوں میں اگر نمک زیادہ ڈل جائے، اگر پلاؤ یا بریانی ہو تو لیموں ڈال دیں، نمک کم ہو جائے گا۔ رات کو ٹائٹ کپڑے پہن کر ہرگز نہ سوئیں، بلکہ سادہ اور کھلے کپڑے پہن کر سوئیں۔ ٹائٹ کپڑے پہننے سے پیٹ دبا ہوا رہنے کی صورت میں گیس یا قبض ہو سکتی ہے اور نو عمر میں ہڈیاں بڑھنا رک جاتی ہیں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں سبز الائچی کھانے سے سینے کی جلن ختم ہو جاتی ہے؟ تربوزے کے چھلکے ابال کر
پانی سے منہ دھونے سے چہرے کا رنگ صاف اور گورا ہو جاتا ہے۔ کھانا بناتے وقت اگر مرچیں آنکھوں میں پڑ جائیں تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھ لیں، مرچوں کا اثر ختم ہو جائے گا۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے خشک کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ ماہواری کا درد ختم کرنا ہو تو تل کا تیل استعمال کریں۔ بوتل کو منہ لگا کر پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ جب بوتل کو منہ لگا کر پانی پیا جاتا ہے تو یہ ہونٹوں اور ہونٹوں کے ارد گرد لائنوں اور ٹکٹکوں کا باعث بنتا ہے۔ سفید پیاز کا رس نکال کر بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ سو کر اٹھنے کے بعد آنکھوں کو ملنے سے آنکھوں کی بینائی کم ہو جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ صبح اٹھ کر اگر بتی کی خوشبو سونگھنے سے دماغ کی نسیں کھل جاتی ہیں۔ رات کو دیر سے کھانا کھانے سے معدے میں سوجن ہو سکتی ہے۔ ملٹھی کو 5 منٹ تک منہ میں رکھ کر چوسو تو گلا صاف اور ریشہ ختم ہو جاتا ہے۔ مہنگے فیس واش استعمال کرنے کی بجائے دہی میں تھوڑا سا سرکہ ملا کر چہرہ دھو لیں۔ سارے دن کی دھول مٹی اور گرد و غبار نکل جائے گا اور چہرہ چمک اٹھے گا۔ ہر کھانے کے بعد سونف آدھا چمچ کھا لینے سے آپ کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ اگر پیٹ میں کیڑے ہو جائیں تو شہد میں اجوائن ملا کر چاٹ لیں، اس سے آپ کے کیڑے جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ مکھن کے ساتھ ادرک کھانے سے بلغم کا جڑ سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ پالک کھائیں اور پھر کمال دیکھیں۔ پالک کھانے سے آپ کے دانت پتھر کی طرح مضبوط ہو جاتے ہیں۔ کالی توری کھانے سے پیشاب کی جلن کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کالی توری کا استعمال پیشاب کی جلن والے مریض زیادہ کیا کریں۔ ادرک کے استعمال سے کھانسی اور دمہ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ روزانہ 1 دیسی لہسن کا استعمال ضرور کیا کریں۔ گھی کی روٹی کی بجائے خشک روٹی کا استعمال کیا کریں، آپ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ جو لوگ رات کو جرابیں پہن کر سوتے ہیں ان کا بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے اور کینسر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اپنا دماغ تیز رکھنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ چہرے کے دانے کیل مہاسے ختم کرنے کے لیے روزانہ 1 کلو کینو کھانے کی عادت ڈالیں اور جہاں جہاں دانے ہیں وہاں پر ملتانی مٹی لگائیں۔ روٹی کا کنارہ توڑ کر ڈال دینا اور بیچ کا حصہ کھا لینا اسراف ہے۔ ہاں، اگر کنارے کچے رہ گئے ہیں، اس کے کھانے سے نقصان ہوگا تو توڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ معلوم ہے کہ روٹی کے کنارے دوسرے لوگ کھا لیں گے، ضائع نہ ہوں گے تو توڑنے میں حرج نہیں۔ پلکوں کو لمبا کرنے کے لیے نیم گرم دودھ لیں اور روٹی کی مدد سے آنکھوں پر رات کو سونے سے پہلے لگائیں۔ یہ عمل 4 بار دہرائیں، اس سے کچھ ہی دنوں میں پلکیں لمبی، گھنی اور بے حد خوبصورت دکھائی دینے لگیں گی۔ عام طور پر بد ہضمی، ہضم کی کمزوری، کھانے کی زیادتی اور قبض کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس میں کھٹی ڈکاریں بھی آتی ہیں۔ کالا نمک، اجوائن اور سونف ہم وزن لے کر باریک صفوف بنا لیں۔ 1 گرام ہلکے گرم پانی کے ساتھ دن میں 2 بار غذائیں اور کمال دیکھیں۔ ننگے پاؤں چلنے سے بچیے اور موٹی جرابیں، موزے اور بند جوتوں کا استعمال کیجیے، سردی نہیں لگے گی۔ امرود آنکھوں کی سیاہی کو ختم کرتا ہے، دل میں محبت کے جذبات پیدا کرتا ہے اور اگر حاملہ خواتین کو کھلاؤ کیونکہ یہ اولاد کی خوبصورتی کا باعث ہوتا ہے۔ شریفے کی پتیوں کا جوشاندہ پینے سے رسولی اور معدے کے زخم دور ہو جاتے ہیں۔ پتیوں کا پیسٹ سر پر لگانے سے جوئیں ختم ہو جاتی ہیں۔ شریفے کی درخت کی چھال اسہال دور کرنے میں معاون ہے۔ شریفے کی جڑ پیچز، مالی خولیا اور ریڑھ کی ہڈی کی تکلیف ختم کرتی ہے۔ تیزی سے گرتے ہوئے بالوں کو روکنے کے لیے آملہ، چھوٹی ہرڑ، سیکاکائی، ریٹھا، بیری کے پتے اور بال چھڑ ہر ایک 12 گرام لے کر 250 ملی گرام پانی میں رات کو بھگو کر رکھ دیں۔
सुबह इस पानी में तिलों का तेल 200 मिलीग्राम मिलाकर हल्की आंच पर पकाएं। जब पानी आधा रह जाए तो तेल को अलग करके छानकर किसी बोतल में भर लें। इस तेल को हल्के हाथ से बालों की जड़ों में उंगलियों से मसाज करें और फिर कमाल देखें। नाज़रीन, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जज़ाकल्लाह।